یہ قربانی مجھے اور آپ کو بہت کچھ سکھلا رہی ہے۔ قربانی کے ایام میں جہاں مسائل قربانی اور فضائل قربانی آپ سنیں تو اس میں ساتھ ساتھ غرباء کو بھی اس عید میں ضرور شامل رکھیے، اور گوشت کی تقسیم کرتے وقت میں اور آپ ان مستحبات کو بھی پیش نظر رکھیں اور زندگی کے اندر ان چیزوں کو بھی اہمیت دینے کا مزاج رکھیں۔ فقہائے کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹ کر ایک غرباء کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور اہل خانہ کے لیے رکھنا یہ مستحب عمل ہے، اور یہ ایک اچھا عمل ہے، اور اسی عنوان پر جو ہے وہ ہمیں اپنے غرباء کو بھی اس خوشیوں کے موقع پر یاد رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ہماری اس عنوان پر بھی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ ایک شخص سے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ وہ یہ بات ثابت کر رہے تھے اگر سارا گوشت بھی گھر رکھ لیا جائے تو یہ رکھنا بھی جائز ہے۔ تو یقیناً جائز اور ناجائز تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے جائز اور ناجائز قرار دیا۔ تو میں یقیناً اس بات کی نفی نہیں کرتا اور میں بھی اس بات کی تائید کرتا ہوں، لیکن میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ جناب جائز ہونا اپنی جگہ پر بجا ہے، لیکن میرا ایک سادہ سا سوال ہے کہ جس معاشرے کے اندر لوگ کوڑے کے ڈھیر سے روٹی کے ٹکڑے تلاش کر کے اپنے پیٹ کی بھوک مٹانے پر مجبور ہوں، کیا وہاں پر بھی سارا گوشت فریز کر لینا جائز ہوگا؟ پھر ہمیں اپنے غریبوں کے دکھوں میں شامل ہونے کا جو ہے وہ احساس کب ہوگا؟ تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ایک تو وہ طبقہ ہے جو توڑا اٹھا کر آپ کے دروازے پر آ کر دستک دے گا اور آپ سے گوشت کا سوال کرے گا۔ میں نہیں کہتا کہ آپ ان کو نہ دیں، آپ ان کو بھی ضرور دیں اور اچھے انداز میں دیں۔ کم از کم اگر آپ ان کو دینا نہیں چاہتے تو گالیاں دینے کا حق بھی آپ کو کسی نے نہیں دیا، لیکن ہمارے ہاں رواج اور انداز یہی ہے کہ اگر ہم گوشت نہ دینا چاہیں تو ہم گالیاں دے کر، دھکے دے کر دوسرے لوگوں کو رسوا کر کے نکال دیتے۔ تو کم از کم یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو 2 وقت کی روٹی عزت کے ساتھ اپنے گھر میں مل جائے تو کسی کا حوصلہ نہیں پڑتا کہ کسی کے دروازے پر جا کر یوں بھیک کے لیے ہاتھ پھیلا دے۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کر سکیں تو اس شخص کو بھی دیں۔ بلکہ جب کوئی رب کے نام پر گوشت مانگنے کے لیے آ جائے تو آپ ایک ٹیبل اور ایک کرسی اپنے کمرے میں سے نکال کر جو ہے وہ صحن میں رکھ لیں، اور جو شخص آئے اس کو اس کے اوپر بٹھائیں اور سادہ پانی کا گلاس اسے پیش کر دیں، اور پھر اندر سے اس کا حصہ لا کر دونوں ہاتھوں سے اسے پیش کیجئے، اور ساتھ میں اسے کہیے کہ دعا کرنا کہ اللہ ہماری قربانی کو بھی قبول کر لے۔ تو یہ خوبصورت طریقہ ہے۔ اور اگر آپ نہیں بھی دینا چاہتے تو کم از کم گالیاں نہ دیجئے، محبت کے پیرائے میں احسن طریقے سے آپ اس کو واپس پلٹا دیں۔ اور ایک طبقہ تو وہ ہے جو آپ کے دروازے پر آ کر یوں جو ہے سوال کرتا ہے، اور دوسرا وہ سفید پوش طبقہ ہے جو یوں لوگوں کے دروازے پر نہیں جاتا ہے، بلکہ وہ اپنے گھروں کے اندر اپنے بیٹوں کو سارا دن تسلی دیتے ہیں کہ بیٹا ابھی قربانی ہو رہی ہے اور ابھی جو ہے وہ گوشت ہمارے گھر میں بھی آئے گا۔ پھر شام کے اندھیرے کے وقت جب ماں بغیر گوشت کے ہی روٹین کا کھانا پکاتی ہے تو جو دکھ ان غریبوں کے ویڑے میں اترتے ہیں ان کا مداوا کس کے پاس ہے؟ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کب کوئی دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔